الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسول، اے رسولو یعنی اے اللہ کے پیغمبرو، کلوا من طیبات، پاک چیزوں کو کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ خود پاک ہیں اور پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا جس کا اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو حکم فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی اس کا حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ حرام کی کمائی، حرام کی آمدن کھاتا ہے اور اس سے اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور اسی طرح وہ دعا کرتا ہے پریشانی کے حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ حرام کھایا، حرام کمایا، اور ساری چیزیں جو ہے ضروریات کی اس کی حرام کی بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں، چہ جا کے فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے۔ اسی لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ان کو بہت ہی ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کرے، یعنی اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ تو معزز سامعین اکرام، اگر ہمیں اور آپ کو اپنی دعائیں قبولیت کے درجے میں لے جانی ہے اور اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے اللہ سے، تو ہر اس حرام آمدنی سے، حرام ذرائع سے اور حرام راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سنیں گے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو مجھے
پکارتا ہے میں پکارنے کو قبول کرتا ہوں، یعنی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، یعنی میں اس کی دعاؤں کو، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال حرام سے اور حرام مال کے آمدن سے اور حرام مال کے آنے والے تمام راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں حلال اور جائز طریقے سے جتنے بھی آمدن کے راستے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔